الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر جن باتوں کا تذکرہ چل رہا تھا وہ باتیں اجوف واوی سے تعلق رکھتی تھیں، اور ابھی یہ جو بحث چل رہی ہے یہ اجوف واوی کی ہے، وہ اجوف واوی جو باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، اور بطور مثال ایک گردان ایک سیگا ہے جو کہ قالا ہے، جسے قالا یقولو. تو اجوف واوی جو نصرہ ینصرو سے آتا ہو تو اس میں کیا کیا تعلیلیں ہوں گی اور کیسے اس کی الگ الگ گردانیں کی جائیں گی، وہ چیز یہاں پر جاری ہے، یعنی کہ اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے. پیچھے جو ہم نے کئی گردانوں کو پڑھا ہے، اب یہاں پر آج جو ایک نئی بحث ہے یا جو نئی گردان یہاں پر بیان کریں گے وہ اس میں فاعل ہے کہ اجوف واوی جو نصرہ ینصرو سے آتا ہو اس سے اس میں فاعل کیا آئے گا، کس وزن پر آئے گا، کیا کیا اس میں چینجنگز ہوگی، کیا اس میں تبدیلیاں ہوں گی، کس طرح کی تعلیل ہوگی. تو یہاں اس کی بحث یا اس کی بات یہاں پر ہوگی. اس کے اسم فاعل کے بعد پھر آگے اس میں مفعول آئے گا. تو ان ساری چیزوں کو آج کے درس میں ہم پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اجوف واوی نصرہ ینصرو سے، جو کہ اس کی قال یقولو، جس کو یہ لے کر کے ابھی چل رہے ہیں یہاں پر، اور یہاں پر قال یقولو ہی مراد نہیں ہے بلکہ قال یقولو کی طرف سے جتنے بھی کلمات ہیں جو کہ اجوف واوی ہیں باب نصرہ ینصرو سے ہیں، جیسے کہ عاد یعودو، صاد یسودو، قاد یقودو، اس طرح سے وہ تمام کلمات جو اجوف واوی ہے، یعنی کہ جن کے عین کلمہ میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت واو ہے اور وہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، تو ان سب کی گردان اسی پیٹرن پر اسی طرز پر آئے گی. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. تو اس میں فاعل قال یقولو سے یہ آئے گا. کہہ رہے ہیں اس کی گردانیں انہوں نے ذکر کی ہے. کہہ رہے ہیں قائل، قائلان، قائلون، قائلۃ، قائلتان، قائلات. قائل یہ فاعل اس میں فاعل، تو یہ اس میں فاعل فاعلون کے وزن پر آئے گا. اب اس کا وزن بھی سب ٹھیک ٹھاک ہے. فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، وزن ٹھیک ٹھاک ہے. لیکن یہاں پر وزن تو ٹھیک ہے لیکن جو کلمات ہیں ان میں کیا ہے، تھوڑی سی تبدیلی ہے، یعنی کہ یہاں پر تعلیل واقع ہوئی ہے. کیونکہ قائل جو دکھ رہا ہے یہ قائل حمزہ جو یہاں پر ہے، الف کے بعد جو حمزہ ہے یہ حمزہ اصلی نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ بدلا ہوا ہے. کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ یہ قولا سے بنا ہے، یعنی قاف واو لام، یہ اس کلمہ کی اصل ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں الف کے بعد واو رہے گا. قابلن، تو قابلن اس طرح سے اس کی اصل گردان ہوگی. قابلن، قابلان، قابلون، قابلۃ، قابلتان، قابلات. یہ اصل ہے، ان سیگوں کی اصل یہی ہے. پھر اس میں تعلیل کیسے ہوئی ہے، اب پھر جمع جانا پڑے گا ان قواعد کی طرف جن قواعد کو ہم نے کیا ہے پڑھا ہے پیچھے، یعنی کہ تعلیلات کی جو قواعد ہیں یا اعلال کی جو قواعد ہیں. تو ان میں سے جو قاعدہ نمبر 17 جو ہم نے وہاں پر پڑھا ہے، قاعدہ نمبر 17، تو وہی قاعدہ نمبر 17 کی روشنی میں ان سیگوں کے اندر تعلیل ہوئی ہے. قاعدہ نمبر 17 یہاں سے نیچے کہہ بھی رہے کہ قائل اصل میں قابل تھا. یہ جو قائل دکھ رہا ہے یہ اصل میں قابل تھا. 17ویں قاعدہ سے واو حمزہ ہو گیا. یہاں انہوں نے صرف ایک ریفرنس دیا ہے، یعنی کہ اشارہ کیا ہے قاعدہ نمبر 17 کی طرف، جو کہ اعلال کے جو قواعد یعنی کہ تعلیلات کی جو بحث ہے وہاں پر گزر چکا ہے. تو چونکہ بات دماغ میں ہوگی، یاد ہوگی، اسی لیے اس کو یہاں ذکر نہیں کر رہے بلکہ قاعدہ نمبر کہہ کے اشارہ کر دے رہے ہیں. اب ہم کیا کرنا ہے کہ اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد ہے تو وہاں پر جانا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے پھر سے ایک بار کہ وہ قاعدہ کیا ہے. تو کریں قاعدہ نمبر قابل میں 17ویں قاعدہ سے واو حمزہ ہو گیا، اور اسی طرح دوسرے سیغوں میں، یعنی کہ جیسے قابل میں ہوا ہے واو حمزہ ہو گیا ہے، ایسے ہی ان دوسرے سیغوں میں بھی کیا ہے یہ واو حمزہ ہو گیا ہے 17ویں قاعدے سے. 17واں قاعدہ کیا ہے، پھر سے ایک بار اگر ہم اس کو بتانا ہے تو 17واں قاعدہ یہ ہے کہ فاعل کے عین کلمہ میں فاعل، یہ جو فاعل
اس وزن پر کوئی کلمہ اگر آتا ہے اور اس کے عین کلمہ میں واو یا ہو اور اس کے فعل کے اندر تعلیل ہو چکی ہو تو اس واو اور یا کو حمزہ سے بدل دیا جائے گا. جیسے پھر جیسے کہ یہاں پر فاعل، جیسے یہاں پر قابل، اصل کو ہم لے کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر ہے قابل، یہ فاعل کے وزن پر ہے تو اس کو ہم کہیں گے فاعل. تو یہ فاعل ہے اور اس کے عین کلمہ میں یہ جو واو ہے یہ عین کلمہ ہے، تو فاعل یہ فاعل کے وزن پر ہے، اس کے عین کلمہ میں واو واقع ہے اور اس کا جو فعل ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی تعلیل ہو چکی ہے. جیسے کہ یہ قبلہ، تو جو قبلہ اس کا فعل ماضی ہے اس کے اندر تعلیل ہو چکی ہے قبلہ، اور وہ تعلیل ہو کر کے اس میں قبلہ سے قالہ بنا ہے. اگر تعلیل نہ ہوئی ہو تو پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں بدلیں گے. جیسے آویرا یہاں جو ہے اس کا اسم فاعل ہے، اگر بنانا ہو تو اسم فاعل بنانا ہو تو کہیں گے آویرن. یہاں پر واو کو آویرن میں واو کو الف سے نہیں واو کو جو ہے حمزہ سے نہیں بدلیں گے، کیونکہ اس کا جو فعل ہے آویرا وہاں تعلیل نہیں ہوئی ہے. آویرا میں واو کو الف سے نہیں بدلا گیا ہے کہ واو کو الف سے نہیں بدلا کہ واو متحرک کا ماقبل کیا ہے، فتح ہے، کیونکہ آویرا یہ عیب پر دلالت کرتا ہے. یعنی کہ قاعدہ نمبر 7 کی بہت ساری شرطیں ہیں جن کو بھی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے، تو امید باتیں سب یاد ہوں گی. تو یہاں پر کریں کہ قاعدہ نمبر 17 کی واو فاعل کے عین کلمہ میں واو اور یا ہوں اور ان کے فعل میں تعلیل ہو چکی ہو تو اس واو اور یا کو حمزہ سے بدل دیں گے. تو یہاں بھی حمزہ سے بدلا گیا ہے. قابل اصل میں ہے، فاعل کے وزن پر ہے، اس کے عین کلمہ میں واو ہے، اس واو کو حمزہ سے بدل دیا تو قائل ہو گیا. اور ایسے ہی تمام صیغوں میں کیا گیا ہے. ایسے ہی اگر یہیں واو کی جگہ پر یا ہے تو بھی اس کو بدلا جائے گا. جیسے با تو با ان کی اصل ہے با یا کے ساتھ، ایسے ہی یہاں پہ. تو اس طرح سے یہ بات ہی اس میں فاعل کی بالکل سے بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور آگے جو بحث ہے وہ اس میں مفعول کی ہے کہ قالا ہی سے، قالا یقولو ہی سے کیا ہے، اس میں مفعول کی گردان اب کیسے کریں گے. اس میں مفعول کی گردان کرنی ہو تو اس میں مفعول کی گردان کیا ہوگی؟ مقولن، مقولان، مقولون، مقولۃ، مقولتان، مقولات. یہ اس میں مفعول ہے مقول، لیکن مفعول کا وزن بظاہر دکھتا نہیں ہے، یعنی کہ مفعول، اس وزن پر یہ کلمہ ہے مقول. تو یہاں پر وزن تو دکھ نہیں رہا ہے، مفعول، مفعول 5 حرف وہاں پر ہے، یہاں پر مقول 4 ہی حرف یہاں پر ہے، تو دونوں میں کافی ہے، وزن بیٹھ نہیں رہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہاں پر کیا ہوا ہے، مقول میں تعلیل ہوئی ہے، یعنی کہ یہاں پر کیا ہے، کلمے میں چینجنگ ہوئی ہے. تو پھر چینجنگ ہوئی ہے اس کا مطلب یہ چینجنگ سے پہلے اس کی اصل کیا ہے، تو اس کی جب اصل ہم جانیں گے تو اس کی اصل ہے مقبول، مقبول، یعنی کہ میم اس کے بعد قاف ساکن اور اس کے بعد ایک واو ہے جس کے اوپر ضمہ ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا اور واو ہے جو واو ساکن ہے اور لام جو منون ہے، تنوین ہے اس پر، مقبول. اور پھر اس میں قاعدہ نمبر 8 کے اعتبار سے تعلیل ہوئی ہے. نیچے دیکھتے ہیں، نیچے کچھ بات بتا رہے ہیں، وہاں سے بات واضح ہوگی. کہہ رہے ہیں مقولن، یعنی کہ یہ جو مقولن اوپر والا ہے یہ مقولن اصل میں مقبولن تھا، مقبولن. یہاں جو دکھ رہا ہے مقبولن، تو یہاں پر جو پہلا والا جو واو ہے یہ اس کے اوپر ضمہ ہے اور جو دوسرا والا واو ہے یہ اس کے اوپر ساکن ہے، مقبولن. اب یہاں پر وزن بیٹھ رہا ہے مفعولن کا، تو مفعولن. تو جو یعنی کہ پہلا والا جو واو ہے یہ واو اصلی ہے، یعنی کہ عین کلمہ ہے، اور دوسرا والا واو جو ہے یہ واو زائد ہے، یعنی کہ اس میں مفعول کا واو ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ مقولن اصل میں مقبولن تھا. اتنی بات واضح ہے. کہہ رہے ہیں کہ 8ویں قاعدہ سے واو کی حرکت ماقبل کو دے کر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا. 8واں قاعدہ ساری جگہ صرف ریفرنس ہی ذکر کر رہے ہیں، ریفر کر رہے ہیں ان قواعد کی طرف جو قواعد پیچھے آ چکے ہیں تعلیلات کی بحث میں. ساری چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. تو 8واں قاعدہ، 7واں قاعدہ، 17واں قاعدہ، یہ صحیح سے قاعدے کہہ رہے ہیں. تو 8واں قاعدہ جو ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی جو چل رہی ہے اسے تازہ اس میں کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے. کہ 8واں قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو اور یا
واو اور یا متحرک ہوں، کسی کلمے کے اندر واو اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو اس پہلے والے حرف کو جو کہ ساکن ہے دے دیتے ہیں، اور پھر یہ واو اور یا ساکن ہو جائیں گے۔ پھر وہ حرکت جس کو ہم نے پہلے والے ساکن حرف کو دی ہے، اگر وہ حرکت فتحہ کی ہے تو اس کے بعد یہ واو اور یا الف سے بدل جائیں گے۔ اختصار کے ساتھ یہ قاعدہ 8واں نمبر قاعدہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مقول اصل میں مقولن تھا، 8ویں قاعدہ سے واو کی حرکت ما قبل کو دے کر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا۔ اس مثال میں دیکھتے ہیں، یہاں پر جو ہے مقولن، یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں پہلا واو، تو یہ واو متحرک ہے، اس پر ضمہ ہے، اس سے پہلے یہاں پر قاف ساکن ہے، تو اس واو کے ضمہ کو ہم نے اس قاف والے ساکن کو دے دیا، اور جب یہ ضمہ واو پہلے واو کا ضمہ اس قاف پر چلا گیا تو اب یہ واو ساکن ہو گیا۔ اب اس طرح سے ایک واو مفعول کا واو پہلے سے ساکن ہے اور یہ بھی واو ساکن ہو گیا، تو اس طرح سے یہ واو جس کی حرکت کو ہم نے پہلے کو دیا ہے یہ واو گر جائے گا۔ تو اب جب یہ پہلا واو گر جائے گا تو کیا پڑھا جائے گا؟ مقولن پڑھا جائے گا، مقولن۔ تو یہ مقولن بن گیا جو کہ اوپر لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ان تمام صیغوں میں بھی ہوا ہے۔ مقولان اصل اس کے ہم دیکھیں تو کیا ہو جائے گا؟ مقولون اصل میں مقولتان اصل کے اعتبار سے، یہاں بھی اصل کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا؟ مقولاتن۔ تو کافی آسان ہے، اس میں سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو چیزیں یہاں پر ہوئی ہیں، جو کام یہاں پر کیا گیا ہے وہی کام یہاں بھی کیا جائے گا، وہی کام یہاں بھی کیا جائے گا، وہی کام یہاں بھی، وہی کام یہاں بھی، وہی کام یہاں بھی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مقرر کہ مقولن اصل میں مقولن تھا، 8ویں قاعدہ سے واو کی حرکت ما قبل کو دے کر التقاء ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیا۔ اچھا، یہاں جو مسئلہ ہے جو واو کی یعنی کہ واو کی حرکت کو قاف کو دیا تو گر گیا، یہاں پر علماء صرف کے درمیان یہاں ایک مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، یعنی کہ مختلفی ہے، اس میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ جیسے تمام مسائل میں، شرعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے علماء کے درمیان، ایسے ہی نحوی مسائل میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اور بلکہ نحوی اور صرفی جو یہ مسائل ہیں، نحو اور صرف میں بھی مذاہب اور مسالک موجود ہیں، پائے جاتے ہیں، جیسے کہ فقہی مذاہب اور مسالک ہیں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو اس طرح سے سارے مسالک ہیں فقہ میں، ایسے ہی نحو میں بھی ہیں، بصری، کوفی اور بغدادی، یہ سارے مسلک ہیں جن کی اپنی کسی نحوی یا صرفی مسئلے کے اندر اپنی رائے ہے اور اپنی دلیل ہے، اور وہیں دوسرا مسلک کہہ رہا نہیں اس میں یہ ہوگا، اس کی رائے الگ ہے، یہ حکم اس کا یہ چیز ہوگی، اس کی اپنی دلیل ہے، اس کی اپنی، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو المہم یہاں پر اختلاف ہے اس کلمے کے اندر کہ پہلا واو گرا ہے کہ دوسرا واو گرا ہے، یعنی کہ پہلے واو کا ضمہ جو ہم نے قاف کو دیا ساکن کو تو 2 واو ساکن ہو گئے، اب ان میں کیا ہے ایک واو گر گیا، ابھی میں نے بتایا پہلا واو گرا ہے، لیکن یہاں پر اختلاف ہے، یہ ایک رائے ہے کہ پہلا واو گرا، اختلاف ہے اس میں، کچھ کہتے ہیں کہ پہلا واو گرا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ دوسرا واو گرا ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلا واو گرا ہے، یہ جو پہلا واو، تو ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر جو دوسرا واو ہے، یہ دوسرا واو ایک خاص چیز کی خاص مقصد کے لیے لایا گیا ہے، وہ ہے اس میں مفعول، یعنی کہ جو ہے مفعول کا معنی ادا کرنے کے لیے، یا مفعول کو بتانے کے لیے، یا بتانے کے لیے کہ فعل کس پر واقع ہوا، یعنی کہ کام کس پر واقع ہوا، تو ایک علامت ہے دوسرا واو، ایک خاص چیز پر، ایک خاص مقصد کے تحت اس کو یہاں پر لایا گیا ہے۔ اگر اس واو کو، یعنی کہ مفعول کے واو کو جو کہ واو زائد ہے، اگر اس کو کیا ہے گرا دیں گے تو جو مقصد تھا وہ مقصد فوت ہو جائے گا، تو اس کو تو نہیں گرایا جائے گا، اسی لیے گرا یہاں پر ہے پہلا واو۔ یہ ایک کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلا واو گرا ہے، وہیں دوسرے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، پہلا واو نہیں گرا ہے، دوسرا واو گرا ہے، دوسرا واو گرا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ کیا کہتے ہیں کہ دوسرا واو گرا ہے یہاں پر،
کیونکہ اگر کہیں ایسی بات آتی ہے کہ دو مطلب ہے کہ دو حرف ہوں کسی کلمے میں، دو اجتماع ساکنین ہو رہا ہو، ایک کو گرانا ہے اور ان میں سے ایک حرف اصلی ہے اور دوسرا حرف زائد ہے، تو ایسی صورت میں زائد کو گرانا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اصلی زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ مضبوط ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام اور رتبہ ہے، اور زائد تو زائد ہوتا ہے، فالتو ہوتا ہے، اس کو ہٹانا ہے، اس کو پھینک دو اٹھا کے۔ تو یہ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زائد ہے، دوسرا والا واو یہ زائد ہے، اور زائد کو جو ہے وَالزَّائِدُ أَوْلَى بِالْحَذْفِ، اور جو زائد ہوتا ہے یہ حذف کے لیے زیادہ مناسب ہی ہوتا ہے، کیوں یہ فالتو ہوتا ہے یہ، تو اسے فالتو کو جو ہے پھینکا جاتا ہے جب اگر کہیں پر مجبوری آ جائے۔ تو یہ دونوں لوگوں کی الگ الگ رائے ہے، لیکن اگر جو فائنلی جو وزن نکل کر کے آ رہا ہے، جو فائنل شکل نکل کر کے آ رہی ہے مقولن، تو چاہے کوئی کہے پہلا واو حذف ہوا ہے، چاہے کوئی کہے دوسرا واو حذف ہوا ہے، فائنلی یہی نکل کر کے آئے گا، مقولن یہی نکل کر کے شکل آئے گی دونوں صورتوں میں۔ تو یہ اختلاف، ہاں اگر اس کا وزن کریں گے تو وزن میں یہاں پر کیا ہے، دونوں کا وزن جو ہے فرق ہو جائے گا۔ مقولن اگر یہ اصلی ہے تو کیا اس کا وزن ہو جائے گا مفعول، اور اگر یہ موجود زائد ہے تو اس کا وزن ہو جائے گا مفعول۔ بہرحال تو یہ جو مسئلہ ہے، لیکن صاحب کتاب یہاں پر جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کا کیا موقف ہے، وہ کس چیز کو راجح قرار دے رہے ہیں؟ وہ اسی چیز کو راجح قرار دے رہے ہیں کہ یہاں پر جو گرا ہے یہ پہلا والا واو گرا ہے، پہلا والا واو گرا ہے، کہتے ہیں کہ پہلا محذوف ہے، اور ان کے نزدیک ان کے جو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جہاں بھی مطلب عام طور پر ہم یہی دیکھتے ہیں، انہوں نے جو اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ اگر اس طرح سے کہیں دو حرف اکٹھا ہو جاتے ہیں، دو ساکن اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو دستور یا قاعدہ یہی ہے یا عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ پہلے والے کو آنکھ بند کر کے گرا دیا جاتا ہے، چاہے پہلے زائد پڑھے یا پہلے اصلی پڑھے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے ان کے نزدیک یہ چیز یہاں پر جو محذوف ہے وہ پہلا والا محذوف ہے۔ تو یہاں جو نیچے بات مجھے لگتا ہے سمجھ میں آئی ہوگی، واضح ہے، یہ نیچے اسی بات کو بیان کیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں فائدہ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فائدے کی چیز ہے، اور ایسے ہی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، جیسے فعل مضارع ہے، جیسے کہ یفعلوا یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن، باب تفعل میں جائیں گے، جی مضارع باب تفعل میں، جیسے کہ تفعل جیسے کہ تفعل فعل ماضی ہے، اس مضارع لگ یتفعلوا کے قرآن کریں گے، یتفعلوا یتفعلان یتفعلون تتفعلوا تتفعلان یتفعلن، تو اس کے بعد تتفعلوا واحد حاضر، تو یہاں پر دیکھتے ہیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تتفعلوا، اور ایسے ہی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تتفعلوا۔ تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تتفعلوا یہاں دو تا ہے تتفعلوا میں، ایک پہلی والی تا جو ہے وہ علامت مضارع ہے، اور دوسری والی تا جو ہے وہ تفعل کی تا ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے کلام عرب میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک تا کو کیا ہے حذف کر دیتے ہیں، اختصار کے لیے مشکل ہوتا ہے تتفعلوا پڑھنا، اور تفعلوا پڑھنا یہ آسان ہوتا ہے، تو یہاں پر حذف کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کون سی تا محذوف ہے، پہلے والی تا محذوف ہے کہ دوسری تا محذوف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پہلی تا محذوف، کچھ کہتے ہیں دوسری تا محذوف، پہلے والی حذف کرتے ہیں، ان کی الگ دلیل ہے، ان کی الگ دلیل ہے، لیکن فائنلی نکل کے بعد کیا آتی ہے تفعلوا ہی بنتا ہے، بالکل ایسے ہی سیم جیسے یہاں پر ہوا ہے۔ تو ہمیں اس اختلاف میں نہ جاتے ہوئے، یہ اختلاف جو ہے دنیا بھر کا، اس میں نہ جاتے ہوئے، کیونکہ ہم کسی کو بھی حذف کریں تو جو چیز نکل کر کے آئے گی وہ وہی نکل کر کے آئے گی مقولن، یہ مقولن اس میں بھی بنے گا، چاہے ہم کہیں کہ پہلا محذوف ہوا ہے، یا مقولن تب بھی آئے گا جب ہم کہیں کہ دوسرا محذوف ہے، یعنی کہ دوسرا والا جو حرف ہے اور پہلا والا حرف جو ہے وہ موجود ہے، تو دونوں صورتوں میں کیا ہے مقولن ہی آئے گا۔ تو ہمیں اس پہ زیادہ جانے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، اور یہی جو بات ابھی میں نے بتائی ہے، یہی بات یہاں پر جو ہے کہ فائدہ کے تحت انہوں نے یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک کیا ہے ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آگے بتایا ہے کہ کیا اس میں کوئی فائدہ، حقیقت میں کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، بالکل بکواس ہے، یا کچھ اس میں کہیں فائدہ بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے،
تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہاں نقطہ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک جگہ اس کا فائدہ اختلاف کا ہو سکتا ہے اور وہ ایسا ہو سکتا ہے فقہی مسئلوں میں. تو وہ چیز آگے ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ.